بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، ایک بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں شہباز شریف اور بلاول زرداری کی آرمی چیف سے ملاقات طے پا گئی ہے، اور ملاقات جو ہے وہ بڑے مختلف ماحول میں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ملاقات جو ہے یہ اپوزیشن رہنماؤں کی خواہش پر ہو رہی ہے، لیکن جو ملاقات ہے اس کی حیثیت ذرا مختلف ہوگی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ون آن ون ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ملاقات کا ایجنڈا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس موقع کے اوپر کچھ سوالات بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا یہ جو ملاقات ہے آرمی چیف کی جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سے، وہ موجودہ سیاسی تناظر میں کس قدر جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے؟ کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں چاہے جو ہے وہ آرمی کی قیادت سے جو اپوزیشن رہنماؤں کی جو ملاقاتیں ہوں، چاہے وہ قومی سلامتی کے ایجنڈے کے حوالے سے ہوں، لیکن بہرحال ان کے اندر جو ہے وہ اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں اس حوالے سے مثالیں موجود ہیں، اور پاک آرمی کے سربراہ کی جب سیاستدانوں سے اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں تو خبر بھی جو ہے وہ سیاسی بن جایا کرتی ہے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیا یہ عمران خان کی مرضی سے ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اپوزیشن رہنماؤں نے کیسے 287 دن اس ملاقات کا انتظار کیا، وہ یہ ملاقات کرنے کے حوالے سے کین تھے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستو، معاملہ یہ ہے کہ کل یہ خبر آئی تھی، ہم نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اس کے اوپر، کہ قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس 1 جولائی کو کمیٹی روم نمبر 2 پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، اور شنید تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید شرکت کریں گے اور بریفنگ دیں گے پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو۔ اور اب اس حوالے سے یہ کنفرمیشن آئی ہے کہ یہ اس کے اندر یہ جو ملاقات ہے آرمی چیف کی جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سے، یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو کے اندر ہوگی، اور اس کے اندر اپوزیشن کی دیگر قیادت بھی موجود ہوگی، اور جو وفاقی وزراء ہیں حکومت کے وہ بھی اس ملاقات کے اندر موجود ہوں گے۔ لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ذرائع کا، کہ قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان سے ڈیفینیٹلی کوشش ہوتی ہے سیاسی رہنماؤں کی کہ وہ علیحدہ سے بھی 2-4 منٹ کوئی بات جب ملاقات کر لیں، تو اس بات کی بھی امید کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جب اس میٹنگ کے اندر شریک ہوں گے، یہ جو بڑی میٹنگ ہے جس کے اندر 25-30 کے قریب اہم ترین لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے، جس کے حوالے سے تفصیلات ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی علیحدہ بھی کوئی 2-4-5 منٹ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ سے ایسی 2-4-5 منٹ کی علیحدہ جو ملاقات ہے اس سے ہی خبریں جو ہیں نکلا کرتی ہیں، خبریں جنم لیا کرتی ہیں، کیونکہ باقی تو وہ بریفنگ دیں گے افغانستان کے ایشو کے اوپر، کشمیر کے معاملے کے اوپر، اور اس وقت جو قومی سلامتی کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے اوپر، اور DGISI جنرل فیض حمید بھی اس حوالے سے موجود ہوں گے کہ پاکستان کے کیا پلان ہیں، فیوچر ملک میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، اور کن خطرات کا پاکستان کو اس سارے حالات کے درمیان جو ہے وہ سامنا ہوگا جب امریکہ جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے افغانستان سے، اور پاکستان نے فوجی اڈے دینے سے انکار کیا ہے۔ اگرچہ بلاول بھٹو زرداری نے اور شہباز شریف نے جو ہے وہ بلکہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بیان آیا کہ وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ ضرور اس کے اندر شرکت جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ انہی کی فرمائش پر، انہی کی خواہش پر یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر انہوں نے عمران خان کے اوپر تفاوضات کا اظہار کیا کہ انہیں اڈے نہ دینے کی بات پر یقین نہیں ہے۔ خیر، یہ معاملہ تو اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہو جائے گا، لیکن اس میں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ملک کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اپوزیشن کے جو رہنما ہیں خاص طور پہ شہباز شریف اور بلاول زرداری، اگر جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں یہ دونوں، کیونکہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی تو خیر اب PDM چھوڑ چکے ہیں، ان کا یہ موقف رہا، اور شہباز شریف کا بھی یہ موقف رہا کہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ مفاہمت کے ذریعے آگے جو ہے وہ بڑھایا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے وہ جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کی جو فوجی عسکری قیادت ہے ان سے رابطوں کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے رہے۔ ماضی میں اس قسم کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آتی رہی، لیکن آرمی چیف کی جانب سے، پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے واضح طور پر انہیں یہ کہا گیا کہ سیاست کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ سارے جو معاملات ہیں یہ جو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ دیکھیں گے، پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ دیکھے گی، جو قومی سلامتی کے امور ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ صرف آرمی جو ہے وہ معاملات دیکھے گی، اور وہ بھی جو ہے وہ موجودہ سیاسی حکومت کی گائیڈ لائنز کے عین مطابق۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ تقریباً 287 دن اس کا اپوزیشن کے رہنماؤں نے انتظار کیا، اور گزشتہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ 16 ستمبر 2020 کو ہوئی تھی یہ ملاقات، اور آل پارٹیز کانفرنس تھی جو PDM کی، اس سے پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی
اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ DGI اس میں بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے، اور وہاں پر فوجی قیادت نے سیاسی رہنماؤں سے کہا تھا کہ سیاست آپ کا کام ہے، لہٰذا فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ اور 16 ستمبر کو یہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں اپوزیشن کے 15 رہنماؤں نے شرکت کی تھی، جس میں قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں شہباز شریف تھے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جماعت اسلامی کے سراج الحق تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی تھے، جمعیت علماء اسلام کے اسد محمود تھے، مسلم لیگ نواز کے خواجہ آصف احسن اقبال، پیپلز پارٹی کی شہری رحمان اور کچھ حکومتی وزراء نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ اور رپورٹس کے مطابق یہ جو ملاقات تھی یہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے سیاسی اتفاق رائے کے حوالے سے تھی، مگر یہ ملاقات اس وقت مختلف شکل اختیار کر گئی تھی جب اس میں گلگت بلتستان، انتخابات، قومی احتساب بیورو سمیت دیگر سیاسی معاملات جو ہے وہ آئے تھے، اور اپوزیشن نے اس موقع پر اپنے تحفظات جو ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے پیش کیے تھے، بالخصوص فوج کی سیاست میں مبینہ مداخلت جو وہ دعویٰ کرتے رہے، اور یہ کہنا کہ احتساب کے بہانے ان کے رہنماؤں پر حکومت جو ظلم و ستم کر رہی ہے عمران خان کی حکومت، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی۔ اور پہلے یہ طے پایا تھا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے گی، لیکن پھر کچھ رپورٹس کے بعد یہ ملاقات جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور لیکن عسکری قیادت نے واضح کیا تھا کہ ہمیں آپ کسی بھی مسئلے میں نہ لائیں، آپ جانیں، اور آپ کا کام نیب کا چیئرمین اور الیکشن کمشنر آپ نے لگایا ہوا ہے، اصلاحات آپ نے کرنی ہیں، معاملات آپ نے طے کرنے ہیں، ہمیں کوئی سول حکومت بلائے گی تو ہم لب بیک کہیں گے، بھاشا ڈیم، نیلم جیلم، فاٹا، ٹڈی دل، سیلاب، نالوں کی صفائی، جب بھی حکومت بلائے گی فوج اس کا فیصلہ مانے گی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کل آپ کی حکومت ہوئی تو آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، اور کیونکہ اس یونیفارم میں ہم سول گورنمنٹ کی جانب سے دیے گئے آرڈر کے پر لبیک کہنے کے پابند ہیں۔ اور آرمی چیف نے جب یہ سب کے سامنے کہا تھا تو لوگوں کو ان کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم برسر اقتدار حکومت کے حکم پر لبیک کہیں گے، اور ہمیں خواہ مخواہ کسی بھی مسئلے کے اندر نہ گھسیٹیں، کیونکہ جمہوریت نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ اشد ضرورت ہے، اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا تو بات دور تک چلی جاتی ہے۔ یہ تھی وہ آخری کانٹیکسٹ اس ملاقات کا جس میں تمام یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں۔ اب اپوزیشن یہ معاملات اس کے اوپر غور کر رہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، عمران خان ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ NRO دینے سے انکار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال کسی قسم کا NRO جو ہے وہ نہیں ہوگا، اصلاحات پر ضرور بیٹھیں گے، کیسز جو چل رہے ہیں وہ ہرگز نہ ہم نے بنائے ہیں نہ ہم بند کر سکتے ہیں، اور معاملات اسی طرح سے چلیں گے، احتساب کے بھی اور کرپشن کے خلاف جو ان کی جدوجہد ہے، جو ان کا بیانیہ ہے وہ اسی طرح سے رہے گا۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ اسپیکر اسد کیسر نے یہ میٹنگ، یہ اہم ترین اجلاس بلانے سے پہلے جس میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی آرمی چیف سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس پر عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے مشورہ کیا تھا، اور یہ جو میٹنگ ہے یہ ملاقات عمران خان کی مرضی سے ہونے جا رہی ہے، میٹنگ عمران خان کی مرضی سے ہونے جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اس میٹنگ کے دوران جو ہے وہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیاسی امور پر ان کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ فوج کے اوپر ہمارے سیاستدان سیاست میں مداخلت کے الزامات تو لگاتے ہیں، اور جو ہے وہ بعض صحافی حضرات، میڈیا بھی اس قسم کی بات کرتا ہے، لیکن جب بھی سیاسی قیادت کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوتی ہے تو سیاسی قیادت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عسکری قیادت سے سیاسی معاملات کے اوپر بات کریں، ان سے جو ہے وہ حکومت سے کوئی ریلیف حاصل کرنے کے لیے عسکری قیادت کے ذریعے کوئی پریشر بڑھوانے کی بات کریں، اور پھر میڈیا کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات باہر نکلے جس کے سیاسی پہلو ہوں، یا کوئی ملاقات کے دوران ایسا جملہ یا ایسی گفتگو سامنے آئے جو کہ ملک کی سیاست پر جس کے اثرات ہوں، وہ بھی سیاسی خبر کی تلاش میں ہی ہوتے ہیں۔ تو گویا پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک المیہ ہے کہ میڈیا بھی اور دیگر لوگ بھی بات تو یہ کرتے ہیں کہ عسکری قیادت اپنے فرائض تک محدود رہے، لیکن ساتھ میں ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ خبر بن جائے، کوئی خبر باہر آئے، کوئی سیاست کے اوپر بات ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہمارے ذرائع کے مطابق، جن ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو اگر موقع ملا تو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش کریں گے، اور ایک مرتبہ پھر وہ جیسے یہ کہنا چاہیے کہ وہ آرمی چیف سے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان سے وہ شکایت لگانے کی کوشش کریں گے، اور کہیں گے جناب کی حکومت کی جانب سے دیکھیے ہمیں کسی بھی معاملے میں نہیں پوچھا جا رہا، جس کے جواب میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی بات کا امکان ہے کہ آرمی چیف انہیں یہی کہیں گے کہ سیاست جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، سیاسی جو معاملات ہیں آپ ساتھ آپس میں مل بیٹھیں، ہم بعض اہم ترین جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بریفنگ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور یوں 287 دن کے انتظار کے بعد جو عمران خان کی مرضی سے ملاقات ہونے جا رہی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی، میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور بہرحال ایک عسکری قیادت کی جانب سے انہیں قومی سلامتی کے امور پر اعتماد میں جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہی سیاست ہوگی اور وہی معاملہ ہوگا، کیونکہ عمران خان نے کسی قسم کا NRO دینے سے مکمل طور پر انکار کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔